گواہی دینے کی باری آئی تو اللہ نے پہلے اپنے بارے میں گواہی دی، توجہ ہے نا آپ کی، اور اس کے بعد اس گواہی میں اللہ نے فرشتوں کو شامل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے علم والوں کو شامل کیا۔ ہم نے کہا اسی سے مقام سمجھئے، جب شہادت کی باری آ رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، شہادت دی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، اور پھر کہنے والوں میں اللہ نے فرشتوں کو شامل کیا، علم والوں کو شامل کیا۔ کوئی بزنس مین شامل نہیں ہے، کوئی مال والا شامل نہیں ہے، کوئی وکالت پڑا ہوا شامل نہیں ہے، کوئی دنیاوی عصری تعلیم حاصل کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ نے شامل کیا ہے تو علم والوں کو، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ پتہ چلا سنیو، ہدایت کسی اور کے در سے نہیں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو علم والوں کے در سے ملا کرتی ہے۔ اس لیے علماء کے دامن سے جڑیے، انشاءاللہ الرحمن۔ جب ان سے جڑے رہو گے، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سادات بلگرام شریف، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور علم کو اللہ نے کس قدر بلندی عطا فرمائی۔ میاں علم انسان کو ملے تو عظمت والا ہے، علم اگر جانور کو مل جائے اللہ اس کو بھی ممتاز کر دیتا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت عدی، بیٹے کس کے؟ حاتم طائی۔ نام سنا ہے نا حاتم طائی کا، کتنا بڑا سخی تھا، مگر یاد رکھنا میرے حضور کی سخاوت کا پاسن بھی نہیں ہے اس کی سخاوت۔ زندگی ہے تو بولو یار کم سے کم۔ حضور کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ خاموش بیٹھے، ارے بھی جس کا کھاتے ہو کم سے کم گن تو گاؤ نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در۔ واہ واہ واہ، کھوپڑیاں ہلانے سے کام نہیں چلے گا، ذرا زبان ہلائیے، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان میں کس اللہ، کس کا سر دیکھوں گا ہل رہا ہے، اگر بولیں گے تو کان سب کی آواز سن لے گا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں حضرت عدی میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور انا قوم نصید بہذہ الکلاب، حضور ہم شکاری لوگ ہیں، ہم اپنے پاس شکاری کتے رکھتے ہیں اور یہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسئلہ سنیے گا دھیان سے۔ سرکار نے فرمایا جی، کہا حضور ہم شکاری کو علم اور گیان دے دیا تھا، جملے پہ غور کرنا، جس کو آپ نے شکار کرنا سکھا دیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بسم اللہ شریف پڑھ کے ایسے کتے کو بھیجا، اس نے تمہارے لیے حلال جانور کا شکار کیا، مثال کے طور پہ یہاں سے کتا گیا اور اس نے جا کر کے ہرن کا شکار کر لیا، آپ وہاں پہنچے، اس سے پہلے وہ زخمی ہونے کی وجہ سے ہرن مر گیا، یعنی کتوں نے شکار کیا تھا، کون سے شکاری کتوں نے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر جاتا ہے، حلال جانور، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ علم والے پوچھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا اگر کوئی آدمی کسی جانور کو ذبح نہ کرے، جانور خود بخود مر جائے، اس کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے، اس کو قرآن میں میتہ کہا گیا، مردار جانور کہا گیا، لیکن یہاں بھی ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے چھوڑا تھا نا کتوں کو، اس لیے کھانا جائز ہے، ذبح کیے بغیر بھی کھانا جائز۔ مگر وہی ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے پاس دو شکاری کتے تھے، دو محلے کے کتے بھی اس میں شامل ہو گئے، اب 4 کتے ہو گئے۔ 2 کتے وہ ہیں جن کو شکار کرنے کا علم دیا ہے، اور 2 کتے وہ ہیں جن کے پاس شکار کا علم نہیں ہے۔ آپ نے چاروں کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، انہوں نے جا کر شکار کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے شکار کیا، جانور مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سرکار فرماتے ہیں اب کھانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، پہلے 2 کتے بھیجے تھے، اس وقت کھانا جائز تھا، لیکن 4 چلے گئے تو کھانا جائز کیوں نہیں؟ شریعت کہے گی وجہ یہ ہے کہ ان 4 کتوں میں 2 کتے ایسے ہیں جن کے پاس شکار کا علم نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر علم مل جاتا ہے تو یہ 2 کتے اور کتوں سے ممتاز ہو جایا کرتے ہیں، ان کا کھانا جائز ہے، ان کا کھانا جائز نہیں، یعنی ان کا شکار کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ان کا نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 2 کتے ایسے تھے جن کو شکار کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علم تو علم ہے، انسان نہیں۔ اگر جانور کو مل جاتا ہے اللہ وہاں اس جانور کو بھی ممتاز کر دیا کرتا ہے۔ اگر یہ علم والوں کو ملے، انسانوں کو ملے، تو وہ ممتاز کیوں نہیں ہوگے؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو بھی بلند کرتا ہے، مگر
علم والوں کو درجوں بلند کرتا ہے، ایک درجہ نہیں بے شمار درجوں بلند کرتا ہے۔ پتہ چلا انسان کی بلندی مال سے نہیں ہے،